لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمیندارہ کروایا تھا 1984، یعنی پورے پروسیس سے گزرا، جیسے ایک مزدور کرتا ہے ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی ذمہ دار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو، آم کے پودے کو لتر مارا تو پھل ہی نہیں دیتا، تیری بلانے جی۔ کنو پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو۔ فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے، جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے ہیں۔ میں نے وہ 4 مہینے زمیندارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو گئی اور قرضے یہاں تک چڑھ گئے۔ ہمارے پاس کوئی جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ گئے۔ تو میں نے چھٹی لی رائمنڈ سے 4 مہینے اور اپنا زمیندارہ خود سنبھالا، کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے گا۔ تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے ہوئے، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، جی ڈیزل کیسے لوں۔ لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے مجھے کھاد چاہیے، تو میں بلاتا فوری طور پہ، یہ ٹالی بیچنی ہے بھائی۔ ٹالی کا درخت ہوتا ہے نا، ککر بہت زیادہ تھے، میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا، تو بے شمار کھڑے تھے، تو 1-2 بیچے، چلو بھائی کھاد لے آؤ، بھی وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ۔ میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے لوں، میں سپرے کیسے کروں، نہیں کرتا، نہیں۔ جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا۔ اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا تھا روزہ رکھ کے۔ اب تو سردرد نے مجھے گرا کے رکھ دیا۔ 15 ایکڑ جون میں میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا، وہ گوڈی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اکھڑ جائے، وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے۔ جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے، اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل برابر ہو جائے۔ نساؤکم حرث لکم، اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں۔ پچھلی سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا، تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں دے رہا ہے۔ تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں۔ اب اس کو آپ رشتوں پہ اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھائی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے، تو سمجھو درخت ہے پھل کوئی نہیں۔ تو اب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت دو، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو۔ چونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں۔
بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی، دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا ہے، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو، کوئی خامند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو۔ ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا پڑے گا، غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے گا، زبان تیز خود ہوگی، اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا، طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل۔ یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں۔ خامند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے تو زمین کیا ہے؟ دل ہے، اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی، کبھی خامند کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔